بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ تدفع البلاء وتدفع غضب الرب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ عطا کرتا ہے، بندے اللہ کی عطا و بخشش پر اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو باقی بھی رکھتا ہے اور نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے اسے ذکر فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں بڑھا کر کے دوں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو سن لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آج اس موقع پر جمعیت علماء مالیگاؤں کی طرف سے ایک اپیل آپ لوگوں کے درمیان آئی ہے، اور وہ اپیل یہ ہے کہ ہمارے ملک کی ایک ریاست کیرلا میں صدی کا سب سے بھیانک اور تباہ کن سیلاب آیا ہے، اور اس سیلاب کی وجہ سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ پوری بستی ڈوب چکی ہے، ان کے مکانات، ان کے اموال سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے۔ مکان رکھنے والے لوگ بے مکان ہو گئے، آج ریلیف میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اتنا پانی آنے کے بعد بھی ان کے پاس پینے کا پانی نہیں، اور کھانے کے محتاج ہیں، غذا کی قلت ہے۔ سیلاب کی تباہ کاری کی وجہ سے جو بیماریاں وبائی شکل میں پھیلنا شروع ہوئی ہیں، اس کے علاج و معالجے کے لیے دوائیں نہیں۔ 1000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو کر کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ حالات ان پر ہے، اس کے بالمقابل ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا کہ ہمیں عافیت عطا کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ جب اللہ سے مانگے تو کیا مانگے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ اللہ نے ہمیں عافیت کی نعمت عطا کی ہے، ہماری جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، اموال بھی محفوظ ہے، اہل و عیال بھی محفوظ ہے، عزت و آبرو بھی محفوظ ہے۔ ہمارے پاس اللہ نے ایمان دیا اور اعمال کی توفیق عطا کی، یہ بھی ہمارے پاس محفوظ شکل میں۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ مکے والوں پر اللہ پاک نے جب اپنی نعمتیں گنوائی تھیں، احسان جتلایا تھا تو فرمایا تھا اطعمہم من جوع، یہ بھوکے تھے تو ہم نے ان کو کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور یہ خوف میں تھے تو ہم نے ان کو امن عطا کیا۔ بھوک کس کو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اور اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں حالات سے دوچار نہ فرمائے، ورنہ بھوک اور محتاجگی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ محتاجگی انسان کو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتی۔ اور اللہ تعالی ہمیں کبھی فاقے سے اور کبھی خوف سے دوچار نہ کرے۔ خوف کیا چیز ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم میں ایسے لوگ ہوں گے
جن کو بیماری کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس گھبراہٹ کی وجہ سے ان کا چین و سکون بالکل ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ سو سکتے ہیں، نہ بیوی بچوں کے ساتھ اطمینان سے بات کر سکتے ہیں، نہ گھر میں چین سکون ہے، نہ گھر کے باہر چین و سکون ہے۔ ایک معمولی گھبراہٹ کی وجہ سے ساری نعمتوں کی لذت ختم ہو جاتی، اور اگر آدمی پر خوف مسلط ہو جائے تو پھر دنیا اس کے لیے بے کیف اور بے فیض ہو جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں خوف سے محفوظ رکھے۔ مشرکین مکہ پر اللہ نے جب اپنا احسان جتلایا تو یہ فرمایا اطعمہم من جوع، یہ بھوکے تھے، ہم نے انہیں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ہم نے ان کو خوف کی حالت میں امن و عطا کیا۔ آج یہ دونوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ بقرعید کے دن گزر رہے ہیں، آج تیسرا دن ہے، اور ان دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل قربانی ہے۔ ہم میں جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان لوگوں نے قربانی کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ ہماری نماز ہو، ہماری قربانی اور عبادتیں ہوں، ہماری زندگی یعنی جینا اور مرنا، اے اللہ سب کچھ تیرے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پیغام کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی دی تھی، اور گزشتہ ہفتے اس پر تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے۔ مجھے جو بات عرض کرنی ہے اس واقعے میں وہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جس طرح اپنے جذبات اور خواہشات کا اظہار کیا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ فرما برداری کی اعلیٰ ترین مثال پیش کی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھا تھا انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو جواب دیا تھا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ والد گرامی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے والد کی اطاعت اور فرما برداری۔ حضرت اسماعیل کو حکم نہیں تھا، حضرت اسماعیل نے خواب نہیں دیکھا تھا، اللہ کا کوئی پیغام حضرت اسماعیل کے پاس نہیں آیا تھا، بچے تھے، باپ کے پاس یعنی حضرت ابراہیم کے پاس اللہ کا حکم آیا تھا، تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کا جو مقام تھا وہ الگ تھا، ایک بچہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور اپنے والد کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اور کھلے الفاظ میں کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، جان دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور وہ جان بھی ایسی کہ اپنے والد کے ہاتھوں سے ذبح ہونا۔ کوئی دشمن ہو، میدان جہاد میں آدمی ہو، حالات ہو، دفاعی پوزیشن میں ہو، اقدامی حالت میں ہو، وہ بات الگ ہے، لیکن صرف باپ یہ کہے کہ اللہ کا حکم ہے تو بیٹا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ قربانی ہمیں بہت سارے پیغام دیتی ہے کہ جہاں اللہ کے حکم کی ہمیں تعمیل کرنی ہے وہیں ہمیں اللہ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنا سب کچھ تج کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ جنت سستی نہیں ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اہل ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی ہماری جانوں کی اور مالوں کی قیمت اللہ نے جنت کی شکل میں ہمیں دی ہے۔ ظاہر بات ہے جب ہم
وہ سودا جو ہم نے اللہ سے کیا ہے کہ ہم اپنی جان بھی آپ کے حکم پر قربان کریں گے اور اپنا مال بھی آپ کے حکم پر قربان کریں گے، جس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت دے گا، تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں جان اور مال کی قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ یہ جان ہماری نہیں ہے اور جو مال ہمارے پاس ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے ہم سے خرید بھی لیا، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اسی لیے خودکشی سب سے بڑا گناہ ہے۔ آدمی سوسائڈ کرے، اب جان اس کی نہیں ہے اور جان میں یہ اپنے طور پر ایسا تصرف کر رہا ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے خودکشی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خالدن مخلدن فیہا کا لفظ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور جس طرح اس نے خودکشی کی ہے، مرنے کے وقت سے لے کر کے حساب و کتاب تک وہی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ کسی نے پھانسی کی سزا لی، قیامت تک اس کو پھانسی کی سزا چلتی رہے گی کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، مر جائے گا، پھر اس کو زندگی دی جائے گی، زندہ کیا جائے گا، پھر پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ کسی نے اپنے آپ کو ہلاک کیا کسی اور طریقے سے، تو جس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے اسی طریقے سے قیامت تک اس کے ساتھ سلوک ہوتا رہے گا، اور مرنے کے بعد حضور نے فرمایا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ علماء نے ان تمام آیات و روایات کو جمع کر کے اگرچہ یہ فیصلہ کیا کہ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے لیکن کفر سے کم ہے۔ ایک آدمی کفر کا ارتکاب کرتا ہے، شرک کا ارتکاب کرتا ہے، جس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، خودکشی اس سے نیچے کا گناہ ہے۔ اس لیے کفر اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی سزا بھگت لینے کے بعد اگر مرنے والا اور خودکشی کرنے والے کے پاس ایمان ہے اللہ اسے جنت میں واپس لائیں گے۔ لیکن ظاہر بات ہے الفاظ انتہائی سخت ہیں اور الفاظ کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ معاملہ بہت سنگین ہے، معاملہ بہت سنگین ہے۔ تو یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، اللہ نے امانت کے طور پر ہمارے پاس رکھا ہے، جب اللہ لینا چاہیں گے لے لیں گے۔ اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے بندوں کی خدمت کے جذبے کے پیش نظر ہم اپنی صلاحیت، جد و جہد، ہم اپنا مال قربان کریں۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج اللہ نے ہمیں عافیت عطا کی، ہم چین و سکون کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ ہم عافیت کے ساتھ ہم اس کا شکرانہ ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں عافیت عطا کی ہے، چین و سکون کی زندگی دی ہے، آزمائش سے، ابتلا سے اللہ نے ہمیں بچا کر کے رکھا ہے۔ ایسے حالات کے اندر شکر گزاری ضروری ہے اور ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھے گا۔ آج عافیت کی نعمت عطا کی ہے، اللہ عافیت کی نعمتوں کو دراز فرمائے گا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، وتدفع غضب الرب، اور پروردگار کے غصے اور غضب کو ہلکا کرتا ہے، بجھاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین ایصال ثواب مال کا خرچ کرنا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کچھ نہیں لگتا، 2 رکعت نماز پڑھنے میں کچھ نہیں لگتا، روزہ رکھنے میں کچھ نہیں لگتا، ایصال ثواب ہے، اور یہ ثواب جن کو ہم دیں گے پہنچے گا اور پہنچتا ہے۔ لیکن بہترین صدقہ، بہترین ایصال ثواب اللہ کے حکم کی تعمیل میں فی سبیل اللہ اپنا مال خرچ کرنا۔ آج جو لوگ حالات میں ہیں ظاہر بات ہے وہ کبھی ہم جیسے لوگ تھے
اور ہمارا تو ایسا ماننا ہے کہ ہم سے اچھے لوگ تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ملک میں کیرلا جو ریاست ہے یہ دوسری ریاستوں کے مقابلے میں ترقی یافتہ ریاست ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے. تعلیمی ریشو سب سے اچھا ہے, تعلیمی فیصد سب سے بہترین ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, خوشحال لوگ ہیں. لیکن ظاہر بات ہے دن بدلتے دیر نہیں لگتی. صدی کا سب سے بھیانک سیلاب آیا ہے اور سب بے بس ہیں, کوئی کچھ کر نہیں پا رہا ہے. آج کیمپوں میں جو لوگ ہیں انہیں چادر کی, انہیں کمبل کی اور انہیں چاول کی ضرورت ہے. ظاہر بات ہے بدن کے کپڑے سے نکلے ہیں, بستر ساتھ میں نہیں ہے. ایسے موسم میں بدن ڈھانکنے کے لیے, آرام کے لیے کمبل اور چادر کی ضرورت ہے, اور کھانے کے لیے چاول کی ضرورت ہے. وہ لوگ چاول ہی کھاتے. کرنے والے کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے اگر 25,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے تو ظاہر بات ہے 25,000 کروڑ روپیہ مالیگاؤں کے لوگ دے دیں, مالیگاؤں کے لوگوں کے بس کی بات نہیں. لیکن ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ ہمیں کرنا چاہیے, اور اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ انسانیت کی خدمت ہے. جمعیت علماء نے بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کی بنیاد پر ہمیشہ لوگوں کی خدمت کی ہے. اور جمعیت علماء کے ذمہ داران اور جمعیت علماء کے پلیٹ سے کام کرنے والے خدام اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ہمارا مالیگاؤں شہر ممتاز ہے اس معنی کر کے کہ پورے مہاراشٹر کے لوگ وہ کام نہیں کر پاتے جو مالیگاؤں جمعیت علماء کے نام سے مالیگاؤں کے نوجوان کرتے, مالیگاؤں کے افراد کرتے ہیں. انسانیت کے جذبے کے پیش نظر سب سے پہلے کہیں مصیبت زدہ لوگوں تک ریلیف پہنچتی ہے تو وہ مالیگاؤں کے لوگوں کی ریلیف ہوتی ہے. یہ ہماری ماضی کی تاریخ رہی ہے. کیرلا ہم سے بہت دور ہے لیکن ہے ہمارے ملک میں, ہمارے اطراف میں, ہمارے صوبے میں جہاں کہیں کچھ ہوتا ہے جمعیت علماء سب سے پہلے ان کے ہر ممکن تعاون کے لیے پہنچتی ہے. باز آباد کاری ہو, ان کے گھر کی درستگی ہو, ان کے لیے کپڑوں کی کھانے کی ضرورت ہو, اور یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ان کی جو قانونی مدد ہوتی ہے وہ جمعیت علماء کرتی ہے. اور پورے ہندوستان میں کوئی تنظیم نہیں ہے جمعیت علماء کے علاوہ جو اس طرح قانون کے شکنجے میں پھنسے ہوئے لوگوں کی قانونی مدد کرتی ہو. اور یہ معمولی کام نہیں ہے, کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے, اور وہ کروڑوں روپیہ آپ لوگوں کے تعاون سے جمع ہوتا ہے. اسی کے ساتھ وقتی طور پر جو ریلیف کا کام کیا جاتا ہے, اور ہمیشہ مالیگاؤں کے لوگ اس میں پیش رہے. اور ہمیں خوشی ہے اس بات پر کہ مالیگاؤں جامع مسجد کے لوگ الحمدللہ پورے شہر کے مقابلے میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والے لوگ ہیں. آج اس موقع پر اپیل آئی ہے اور اس اپیل کے پیش نظر آپ سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ ہم نے جہاں ان 3 دنوں میں قربانی کا عمل کیا, بعض لوگوں نے پوچھا, سوال کیا, فون کر کے, مل کر کے, ملاقات کر کے کہ ہم قربانی نہ کریں اور قربانی کا پیسہ ریلیف میں دے دیں. میں نے کہا اس کی اجازت نہیں ہے, آپ پر قربانی واجب ہے, آپ کو قربانی کرنی ہی پڑے گی, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. قربانی کے دنوں میں آپ کو قربانی کرنی ہے, اس لیے آپ قربانی کیجئے. قربانی کے علاوہ آپ ریلیف میں جو دے سکتے ہوں وہ دیں. جن لوگوں نے قربانی اگر آج شام تک نہیں کی تو شرعی حکم یہ ہے کہ قربانی کا اتنا پیسہ ان کو صدقہ کرنا پڑے گا, لیکن وہ کل کی بات ہے, آج کی نہیں. آج تو ہمیں قربانی کرنی.
یہ عمل در حقیقت اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار. پچھلے ہفتے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر حضرت اسماعیل کی قربانی ہو جاتی تو ہر صاحب اولاد کو اپنے بچوں میں سے ایک بچے کی قربانی کرنی پڑتی، اللہ کے نام پر اسے قربان کرنا پڑتا، اور یہ معمولی امتحان نہیں تھا. جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر لی، قد صدقت الرؤیا، جبرائیل نے کہا کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، اور پھر کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت سخت آزمائش اور بہت بڑا امتحان تھا جس کو تم نے کامیاب کیا. جمعیت علماء نے آپ سے اپیل کی، اور جمعیت علماء اپیل نہ بھی کرتی تو ہمارا فرض بنتا تھا، ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم اپنے ان تباہ حال سیلاب سے متاثر افراد کی جو ہم سے مدد ہو سکتی ہو ہم ان کی مدد کریں. ظاہر بات ہے بہت دور ہونے کی وجہ سے ہم اشیاء نہیں پہنچا سکتے، آپ کے دیے ہوئے کپڑے نہیں پہنچا سکتے، آپ کا دیا ہوا سامان نہیں پہنچا سکتے. ہم تو آپ کی طرف سے جو نقد رقم ملے گی وہ نقد رقم جمعیت کے ذمہ داروں کے سپرد کریں گے. جمعیت کے ذمہ داروں نے میسور میں جو اس ریاست سے لگ کر کے ایک علاقہ ہے اور دیگر علاقوں میں انتظام کیا ہے، وہاں سے ان کے لیے کمبل، چادریں، چاول وغیرہ وہاں سے بھیجا جا رہا ہے. جمعیت علماء نے آج سے جس وقت حالات آئے ہفتہ بھر پہلے پہلی قسط 5 لاکھ روپیہ بھیج دی تھی. ظاہر بات ہے ضرورت ہے، ہم جب جمع کریں گے لوگ جب دیں گے وہ پہنچایا جائے گا، لیکن آج جو ضرورت ہے وہ ضرورت ان کی پوری ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے یہ 5 لاکھ روپیہ اونٹ کے منہ میں زیرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن ظاہر بات ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ رب ہے، ضرورت اللہ پاک پوری کرتے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مخلوق کی ضرورت پوری کر سکے. یہ اللہ کی ربوبیت ہے، اور پوری کائنات میں تمام مخلوقات کو اللہ پاک پالتے. لیکن ایسے حالات میں ہم جو کر سکتے ہو ہماری ذمہ داری بنتی. مالیگاؤں جامع مسجد کو پورے شہر میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ الحمدللہ جب کبھی ریلیف کے لیے یہاں آواز دی گئی تو جو رقم یہاں کے لوگوں نے فراہم کی ہے مالیگاؤں کی تمام مساجد میں سب سے زیادہ ممتاز حیثیت رکھتی. آج اس وقت جو ہم جمعیت کے خدام کارکنان آئے ہوئے ہیں دروازوں پر آپ کے منتظر ہوں گے، آپ جو تعاون دے سکتے ہو دے. میری تو یہ گزارش ہے کہ ہماری مسجد کا ایک مصلی بھی ایسا نہ ہو جس کی جیب میں پیسہ ہو اور وہ تعاون نہ کرے. اور اگر کسی وجہ سے آپ اس وقت تعاون نہ کر سکے، جمعیت دفتر تک اور پورے شہر میں مختلف جگہوں پر اس طرح جو ہے چوک چوراہوں پر آپ سے گزارش کی جائے گی، آپ جو تعاون دے سکتے ہو وہ تعاون دینے کی کوشش کریں. اور یہ در حقیقت اللہ کے حکم کی تعمیل، انسانیت کی خدمت، اور اس سے بڑی بات اللہ نے ہمیں عافیت عطا کی ہے، ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں عملی طور پر اللہ کا شکرانہ ادا کرتے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے کہتا ہے اللہم لک الحمد والشکر، کہ اللہ آپ نے ہمیں عافیت عطا کی ہے، آزمائش سے، امتحان سے ہمیں بچایا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں. یہ زبانی شکرانہ ہے. عملی شکریہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ کریں. اب پورے ہندوستان میں بلا تفریق مذہب و ملت لوگ ان کا تعاون کر رہے، جس سے جو بن رہا ہے. غریب سے غریب لوگوں کے بارے میں اخبارات میں آ رہا ہے کہ وہ خود دوسروں کے ہاں نوکری کرتے ہیں اور انہیں جو یافت ہوتی ہے، جو تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے جو انہوں نے کچھ پس انداز کیا وہ پوری رقم اٹھا کر کے انہوں نے ریلیف میں دے دی. دینے والے ایسے بھی ہیں. اس لیے ہمیں کیرلا کے سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کرنی چاہیے. اور آج جو ہم کر سکتے ہوں، آج جمعہ کا دن ہے،
اعمال کا درجہ 70 گنا، اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. ہم آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اللہ پاک. ظاہر بات ہے اتنی بڑی آفت ہے کہ جسے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسے قومی آفت قرار دیا جائے. 10 لاکھ لوگ کیمپوں میں زندگی گزار رہے، معمولی بات نہیں ہے. ہمارا شہر 5-7 لوگوں کی آبادی پر، آپ اندازہ کریں ایسے 2 مالیگاؤں کے لوگ کیمپوں میں زندگی گزار رہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، اور پھر اللہ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا، عافیت عطا کی. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان متاثرین کی بھرپور مدد کرنے کی کوشش کریں. جمعیت علماء کی گزارش ہے، جمعیت علماء کے لوگ، جمعیت علماء کی ٹیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، اور جو ان سے ممکن ہو رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے. ظاہر بات ہے یہ سب کچھ آپ لوگوں کے تعاون سے ہوتا ہے. آپ لوگ جو ہے اپنی جائز اور حلال کمائی، محنت کی کمائی کا جو پیسہ آپ دیں گے، اللہ آپ کو اس کو دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدل عطا کرے گا. ہم عملی طور پر، شکریہ کے طور پر اور صدقے کے طور پر ہم یہ رقم ریلیف میں دیں. صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی صدقہ دیتا ہے اور یہ صدقہ زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے تو آسمان سے جو بلائیں اور مصیبتیں اترتی ہیں، جو ہمارا نصیب اور مقدر ہوتی ہے، یہ صدقہ اسے جا کر کے روک دیتا ہے. اور اگر ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور ہماری ناشکری کی وجہ سے اللہ اگر ناراض ہو، اللہ کا غضب اور غصہ ہم پر نازل ہونے والا ہو، تو صدقہ دینے سے، یعنی اللہ کے بندوں کی، مصیبت زدہ پریشان لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے ہم لوگ محفوظ رہتے. اس لیے ہم شکرانے کے طور پر، صدقے کے طور پر اور ان مصیبت زدہ متاثرین کی مدد کے لیے ہم جو کر سکتے ہوں وہ کریں. اور اس وقت جمعیت علماء کے ذمہ داران آئے ہوئے ہیں، خدام آئے ہوئے ہیں، نماز کے بعد دروازوں پر آپ کے منتظر ہوں گے. آپ اپنا تعاون پیش کریں، اور اسی طرح جو لوگ مزید دینا چاہتے ہوں وہ جمعیت دفتر پہنچ کر کے تعاون کر کے وہاں سے رسیدیں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. سیلاب متاثرین کی اللہ تعالیٰ بعض آباد کاری کا انتظام فرمائے. جو بھوکے ہوں اللہ انہیں کھانا کھلائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو خوف میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امن و امان عطا فرمائے. اور پوری دنیا میں اہل ایمان جہاں کہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں عافیت عطا فرمائے اور انہیں انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں.